شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 140 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید کے لشکر سے مار کھانے کے بعد شہنشاہ روم کے داماد توما نے کہا کہ مجھے سوچنے دو۔ اس نے ہاری ہوئی آواز میں کہا، میں صلح کر لوں گا لیکن کوئی ایسی شرط نہیں مانوں گا جو روم کی شہنشاہی کی تذلیل کا باعث بنے۔ ناظرین، دراصل توما ذہنی طور پر شکست تسلیم کر چکا تھا۔ اس کے سامنے اب یہی ایک مسئلہ رہ گیا تھا کہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو کہ مسلمانوں کے ساتھ باعزت سمجھوتا ہو جائے۔ مورخوں کے بیانات کے مطابق اسے کسی نے یہ بتایا تھا کہ مسلمانوں کے نائب سالار حضرت ابو عبیدہ نرم مزاج اور صلح جو انسان ہے، اگر ان تک رسائی ہو جائے تو باعزت سمجھوتا ہو سکتا ہے۔ ناظرین، خالد کے متعلق وہ جانتا تھا کہ وہ مکمل شکست اور ہتھیار ڈالنے سے کم بات نہیں کرتا۔ توما نے اپنے مشیروں کو باہر بلایا۔ باہر مسلمانوں کی کیفیت یہ تھی کہ ان کے حوصلے بڑھ گئے تھے اور وہ للکار رہے تھے کہ رومیوں، شہر ہمارے حوالے کر دو، لیکن شہر میں داخل ہونے کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا تھا۔ ناظرین، خالد نے فیصلہ کر لیا کہ مجاہدین کو 1-2 دن آرام کے لیے دے کر شہر کے دروازے توڑنے کی یا دیوار میں سرنگ لگانے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، صبح طلوع ہوئی تو اللہ نے ایک غیر مسلم کو خالد کے سامنے کھڑا کر دیا۔ ناظرین، یہ ایک یونانی تھا جس کا نام یونس ابن مرکز تھا۔ وہ رات کے وقت جب رومی اندر بیٹھے اپنے زخم چاٹ رہے تھے، شہر کی دیوار سے ایک رسے کے ذریعے اترا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ ایک لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کا خطرہ مول لے کر آیا ہے۔ ناظرین، یہ لڑکی بھی یونانی تھی اور یہ 18 ستمبر سن 634 عیسوی بمطابق 19 رجب سن 13 ہجری کا واقعہ ہے۔ ناظرین، خالد کو بتایا گیا کہ قلعے کے اندر سے ایک آدمی آیا ہے جو اپنا نام یونس ابن مرکز بتاتا ہے۔ وہ قلعے سے نہیں آیا۔ خالد نے کہا، اگر قلعے کے اندر سے ہی آیا ہے تو صاف نیت سے نہیں آیا، اگر باہر سے آیا ہے تو بھی اس کی نیت ٹھیک نہیں ہو سکتی، وہ رومیوں کا جاسوس ہوگا، اسے میرے پاس بھیج دو۔ ناظرین، وہ ایک جوان سال آدمی تھا، خوبرو اور پرتیلا تھا۔ خالد کے 2 محافظوں نے اس کی تلاشی لی۔ اس نے کمر بند میں ایک خنجر اڑسا ہوا تھا جو اس نے چھپا کر نہیں رکھا تھا۔ یہ اس سے لے کر اسے خالد کے خیمے میں بھیج دیا گیا۔ خالد نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر اس پر نظریں جما دی۔ سالار اعلیٰ، مجھے شک کی نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں، اس جوان سال آدمی نے کہا۔ میں آپ کے دشمن کے قلعے سے آیا ہوں، آپ کو مجھ پر شک کرنا چاہیے۔ میرا نام یونس ابن مرکز ہے اور میں یونانی ہوں۔ آپ کی اور رومیوں کی جنگ کے ساتھ مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ یونان کے جوان خالد نے کہا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اپنے آنے کا مقصد فوراً بتا دو؟ مقصد میرا ذاتی ہے، یونس ابن مرکز نے کہا۔ اگر آپ یہ پورا کر دیں تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ تو میری کیا مدد کر سکتا ہے؟ میں آپ کو قلعے کے اندر پہنچا سکتا ہوں، یونس ابن مرکز نے کہا۔ پھر دمشق آپ کا ہوگا۔ تو قلعے سے نکلا کیسے؟ خالد نے کہا، میں کیسے یقین کروں کہ تو جھوٹ نہیں بول رہا؟ میں باب شر کے قریب فصیل سے رسہ لٹکا کر اترا ہوں، یونس ابن مرکز نے کہا۔ میرے آنے کا مقصد بھی سن لیں، سالار اعلیٰ، دمشق میں یونانیوں کے 3-4 خاندان آباد ہیں۔ ایک یونانی لڑکی کے ساتھ میری محبت ہے۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ ہم ایک دوسرے کو کس قدر چاہتے ہیں۔ آپ کی فوج نے دمشق کا محاصرہ کیا تو اس سے تھوڑی ہی دیر پہلے اس لڑکی کے ساتھ میری شادی ہوئی تھی۔ اتنے میں شور اٹھا کہ مسلمانوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ لڑکی کے والدین نے لڑکی کو میرے حوالے کرنے سے انکار کر دیا، کہتے ہیں کہ محاصرہ ٹوٹ جانے کے بعد ہی لڑکی کو میرے حوالے کریں گے۔ سالار اعلیٰ، میں محبت کے ہاتھوں اتنا مجبور ہوں کہ انتظار نہیں کر سکتا۔ دراصل لڑکی کی ماں کی نیت ٹھیک نہیں، وہ اپنی بیٹی کی شادی ایک بڑے ہی مالدار تاجر کے ساتھ کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی بیٹی نے میری محبت کی خاطر اسے مجبور کر دیا کہ اس کی شادی میرے ساتھ کر دے۔ آپ
آپ کی فوج نے شہر کو محاصرے میں لے لیا تو اسے بہانہ مل گیا۔ اس نے کہا کہ ہر کوئی شہر کے دفاع میں لگا ہوا ہے، اچھا نہیں لگتا کہ تم دونوں شادی کی تقریب مناؤ، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ خالد نے کہا، کیا میں یہاں محبت کی داستانیں سننے آیا ہوں؟ تو وہ بات فوراً کیوں نہیں کہہ دیتا جو تو کہنے آیا ہے؟ اگر تو یہاں کسی اور نیت سے آیا ہے تو تو یہاں سے زندہ کس طرح جائے گا؟ آہ ابن ولید، یونس ابن مرکس نے آہ لے کر کہا، کون ہے جو تیرے خیمے میں بری نیت سے آنے کی جرت کر سکتا ہے؟ جس نے سلطنت روم جیسے عظیم اور جابر سلطنت کی بنیادوں تک کو ہلا ڈالا ہے، اسے مجھ جیسے معمولی آدمی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اور یہ بھی سوچ کہ میں رومی نہیں یونانی ہوں، مجھے صرف اپنی بیوی چاہیے اور تجھے دمشق۔ راز کی بات یہ ہے کہ 3-4 دن لڑائی نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ دمشق کا سالار توما زخمی ہے، یونس ابن مرکس نے جواب دیا، لیکن لڑائی نہ ہونے کی صرف یہ وجہ نہیں، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شہر کے لوگ سالار توما کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ بندی اور صلح کی بات کرے۔ شہر میں اناج کی قلت قحط کی حد تک پہنچ گئی ہے، اور سب سے بڑی وجہ لڑائی نہ ہونے کی یہ ہے کہ کل رات دمشق کے لوگوں کا ایک جشن ہے جس میں روم کی فوج بھی شریک ہوگی۔ کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا۔ میں آپ کی یہ مدد کروں گا کہ فصیل پر کمن پھینکنے کی موزوں جگہ بتا دوں گا۔ آپ کے چند ایک آدمی فصیل پر چڑھ آئیں اور اندر سے ایک دروازہ کھول دیں، پھر آپ کی فوج شہر میں داخل ہو جائے۔ ناظرین، بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ اہل دمشق اپنا کوئی سالانہ جشن منا رہے تھے۔ ایسے جشن میں وہ اتنی زیادہ شراب پیتے اور رنگ رلیوں میں ایسے مگن ہوتے تھے کہ انہیں اپنے پرائی کی ہوش نہیں رہتی تھی، اور فوج بھی اس میں شریک ہوتی تھی۔ لیکن اب ایسی حالت میں دمشق والوں کا ایسا جشن منانا کہ وہ اپنے ہوش و حواس بھی کھو بیٹھیں، قابل یقین نہیں لگتا تھا۔ ناظرین، دمشق کے اندر کی حالت بیان کی جا چکی ہے۔ وہاں تو قحط اور خوف و ہراس کی کیفیت تھی۔ روم کی فوج کی بے شمار نفری ماری جا چکی تھی۔ ناظرین، لاشیں باہر گل سڑ رہی تھی اور زخمی اندر کرا رہے تھے۔ ان حالات میں جشن کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ ایک یورپی مورخ ہنری اسمتھ نے اس واقعے کو یوں بیان کیا ہے، وہ حقیقی لگتا ہے۔ اس نے شام سے رومیوں کی پسپائی کے بیان میں لکھا ہے کہ دمشق کے محاصرے میں رومیوں کی حالت اتنی بری ہو گئی تھی کہ وہ ہتھیار ڈالنے پر آ گئے تھے۔ ان کے مذہبی پیشواؤں نے رومی سالار توما سے کہا تھا کہ ان سے خدا ناراض ہے۔ خدا کو راضی کرنے کے لیے مذہبی قسم کے جشن کا اہتمام کیا گیا تھا۔ دمشق میں دوسرے عقیدوں کے لوگ بھی تھے جو اپنے انداز سے مذہبی تقریب منعقد کر رہے تھے۔ ناظرین، چونکہ یہ مذہب کا اور فتح کے لیے دعا کا معاملہ تھا، اس لیے اس میں ہر کسی کی شرکت لازمی تھی۔ فوج کو بھی اس میں شامل ہونا تھا۔ ناظرین، اس یورپی مورخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا کہ مسلمان قلعے پر چڑھائی کر دیں گے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ مسلمانوں کی اپنی حالت ایسی مضبوط نہیں رہی تھی کہ وہ ہلہ بول دیتے۔ یہ تو خالد کا عزم تھا اور انہیں اپنے تمام سالاروں کا بھرپور تعاون حاصل تھا کہ دمشق کو چند دنوں میں سر کرنا ہے۔ یونس ابن مرکس کے متعلق تمام مورخ متفق ہیں کہ اس نے خالد کو قائل کر دیا کہ وہ انہیں قلعے میں داخل کر دے گا، اور اس کے عوض وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اسے دلا دی جائے۔ ناظرین، خالد نے اس یونانی پر اعتبار کر لیا اور اسے سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی۔ میں نے اسلام کے متعلق بہت کچھ سنا ہے، یونس ابن مرکس نے کہا، لیکن مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا اور میرا ہاتھ تھامنے والا کوئی نہ تھا۔ مجھے اپنے پاس رکھے، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ کیا مجھے اپنا نام بدلنا پڑے گا؟ نہیں، خالد نے کہا، تمہارا نام پہلے ہی اسلامی۔ خالد نے اسے مسلمان کر لیا اور اس سے پوچھنے لگے کہ کمن کہاں اور کس طرح لگائی جائے اور اندر کی طرف دروازے کی حفاظت کا کیا انتظام
نام ہے یونس ابن مرکز نے انہیں پوری تفصیل سے سب کچھ بتایا۔ ناظرین، یونس ابن مرکز کو اتنا ہی معلوم تھا کہ 2-3 دن لڑائی نہیں ہوگی اور کل رات لوگ ایک جشن یا تقریب منائیں گے۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ رومی سالار توما ہمت ہار چکا ہے اور وہ کوئی اور چال چل رہا ہے۔ یہ چال توما اور اس کے مشیروں نے مل کر سوچی تھی۔ جس طرح مسلمانوں کے پاس اس علاقے کے جاسوس موجود تھے، اسی طرح رومیوں کے پاس ایسے جاسوس موجود تھے جو خالد اور اس کے تمام سالاروں کے کردار اور عادات کے تعلق سے پوری واقفیت رکھتے تھے۔ ناظرین، یہ عرب کے عیسائی تھے اور مکہ، مدینہ اور انہی علاقوں کے رہنے والے یہودی بھی تھے۔ یہ سب صرف جاسوس ہی نہیں تھے بلکہ ان میں سے 2-4 توما کے مشیر بھی بنے ہوئے تھے۔ ناظرین، توما نے باہر نکل کر مسلمانوں پر حملے کیے تھے، پورا زور لگا لیا تھا، مگر صرف جانی نقصان کے اسے کچھ بھی حاصل نہ ہوا تھا۔ ناظرین، شہریوں نے اسے الگ پریشان کر رکھا تھا۔ شہر میں خوراک ختم تھی اور اس کی اپنی حالت یہ تھی کہ ایک تیر کا اگلا حصہ اس کی آنکھ میں اترا ہوا تھا اور اوپر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ پھر بھی میں شہر کو تباہی اور لوٹ مار سے اور لوگوں کے قتل عام سے بچانا چاہتا ہوں۔ توما نے اپنے سالاروں اور مشیروں کو بلا کر انہیں اپنی صورتحال بتائی اور کہا کہ ہم لڑ نہیں سکتے، مسلمان آسانی سے اندر نہیں آ سکتے، لیکن اناج اور رسد کا جو حال ہے وہ تم سب جانتے ہو۔ مسلمانوں نے صرف محاصرہ ہی جاری رکھا تو لوگ بھوک سے مرنے لگیں گے اور وہ بغاوت بھی کر سکتے ہیں۔ ایک مشیر نے کہا، بغاوت کریں یا نہ کریں؟ توما نے کہا، یہ میرا فرض ہے کہ انہیں ہر تکلیف سے بچائے رکھوں، مجھے تمہارے مشوروں کی ضرورت ہے۔ کیا کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ ہم شہر خالی کرنا چاہیں تو مسلمان ہمیں اجازت دے دیں اور ہمیں کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے؟ خالد ابن ولید بڑا جابر سالار ہے، ایک یہودی مشیر نے کہا، وہ ہمیں پرامن طریقے سے نہیں نکلنے دے گا، اس کی فوج کا جو نقصان ہو چکا ہے وہ بھی نہیں بخشے گا، ہمیں کہے گا کہ اسلام قبول کرو، یہ میں کبھی نہیں کروں گا۔ توما نے کہا، اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ آپ سے اتنا تاوان مانگے گا کہ جو آپ اپنے خزانے کے علاوہ لوگوں کے گھروں سے اکٹھا کریں تو بھی مشکل سے پورا ہوگا۔ یہودی مشیر نے کہا۔ ناظرین، توما گہری سوچ میں پڑ گیا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 141 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔